امریکہ یوکرین میں امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں سے بات چیت۔ صدر زیلنسکی روس یوکرین امن مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ روسی ہم منصب سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت روسی حکام سے یوکرین کے لیے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا امریکہ یوکرین میں امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں سے بات چیت۔ یوکرین کے بغیر امریکی ثالثی میں روس سے مذاکرات قبول نہیں۔ یوکرینی صدر کا روس کے ساتھ بات چیت پر رد عمل۔ یوکرین کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے اچانک بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر اہلیہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ولادیمیر زیلنسکی کے متحدہ عرب امارات کو ڈائیلاگ کے لیے میزبانی کی پیشکش کی گئی۔ یوکرین کے بغیر امریکی ثالثی میں روس سے مذاکرات قبول نہیں۔ یوکرینی صدر کا روس کے ساتھ بات چیت پر رد عمل۔ یوکرین کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ یوکرین میں جنگ بندی۔ یورپی یونین کے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے کوششیں جاری۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں یورپین قیادت کو ہنگامی اجلاس طلب۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ملاقات اجلاس کا ایجنڈا۔ نیٹو سربراہ سمیت برطانوی قیادت بھی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو۔ امریکی پالیسی میں تبدیلی سے خطے کو لاحق سیکیورٹی خدشات اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ۔ خبر یہ ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی معاملات۔ یورپی یونین کے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں یورپین قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ملاقات اجلاس کا ایجنڈا ہے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید بارش اور سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریاست کینٹکی اور جارجیا میں ہلاک افراد کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث راستے بند ہو گئے۔ بجلی کا سسٹم دھرم بھرم ہو گیا۔ گاڑیوں میں پھنسے متعدد شہریوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ کینٹکی، جارجیا اور میسیسپی، ٹینیسی، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، شمالی کیرولینا میں رواں ہفتے طوفان کی پیشگوئی کی گئی۔ 8 مشرقی ریاستوں میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید بارش اور سیلاب کی لپیٹ میں۔ اسرائیل پر جنگ کا بھوت سوار ہے۔ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان اور غزہ میں بمباری رفح حملے کے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بچوں اور خواتین پر حملہ، درجنوں شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل پر جنگ کا بھوت سوار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان اور غزہ میں بمباری رفح حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بچوں اور خواتین پر حملہ، درجنوں شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ پٹی کو چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کے لیے پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیوز کانفرنس۔ اسرائیل غزہ پر کنٹرول چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کی یہ دھمکی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے موقع دے رہے ہیں کہ پٹی کو چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کے لیے پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیوز کانفرنس۔ اسرائیل غزہ پر کنٹرول چاہتا ہے، نیتن یاہو کی دھمکی۔ سیاسی منظرنامے سے خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جمہوری کردار کی امید نہیں۔ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا کہ آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے۔ ریاست کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جس سے ہم نپٹ رہے ہیں۔ کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی ایگزیکٹو اسٹیٹ کو چیلنج کرے۔ بالکل چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، جیسے ہر پاکستانی چاہتے ہیں، کہ اپنا ملک بھی بیٹھ کے آئے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنا معیشت کو اس دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے کہنے کہ معیشت کے لیے صنعت کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ملک سے نفرت اور انتشار کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ نفرت اور جلاؤ گراؤ کی سیاست سے اب آگے نکلنا چاہیے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ بہترین اقدام ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پورا زور بھی آ رہا ہے، لیکن ایگری بیسڈ اکانومی از دا کی ٹو اٹ۔ انف آف دس پولرائزیشن، بہت ہو گیا ہے۔
یہ نفرت بہت ہو گئی ہے, یہ گھراؤ جلاؤ بہت ہو گیا ہے, بہت انتشار ہو گیا ہے. اینڈ these people are the real people, those who are making good goods, جو مینیج کرتے ہیں. ہیڈس آف ٹو یو, آپ لوگ پاکستان میں نارملسی واپس لا رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کا یہ کہنا ہے کہ پی سی بی نے مختصر عرصے میں کراچی اور لاہور سٹیڈیمز کی تعمیر نو کی ہے. خیبر پختونخوا میں کھیلوں کے میدان نہیں ہیں. صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ کھیلوں کے میدان پر توجہ دیں. چترال میں کھیلوں کے میدان آباد کریں. کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوتا ہے. پی سی بی نے 2-3 مہینے کے اندر کراچی اور لاہور میں نئے اسٹیڈیم کو ری بلڈ کیا. یہاں پر 10 ٹیمیں موجود ہیں, لیکن ان کے لیے وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے, کھیلوں کے میدان نہیں ہے جس پہ وہ کرکٹ کھیل سکیں. میری اس حکومت سے اور صوبائی وزیر کھیل سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے سپورٹس کے میدانوں پہ دھیان دیں, باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کریں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں تاکہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو وفاق کی سپورٹ چاہیے تو بالکل آپ ڈیمانڈ کریں.